السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آئی ہوں آپ کے ساتھ کچھ باتیں بتانے، کچھ ایسی باتیں جو مجھے لگتی ہیں یعنی کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے لگتی ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسی خاص معلومات نہیں ہے، یعنی کہ کہیں پر آپ یہ اگر جائیں گے بھی تو گوگلز میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ مجھے لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، یا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یقیناً یہ بات کو ثابت کر سکتی ہوں، بس مجھے ایسا لگتا ہے اگر کہیں سے یہ بات سچ ہو رہی ہے یا کسی اور کو بھی لگ رہا ہے تو وہ ضرور شیئر کرے اس بات کو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو صورت ہیں قرآن پاک میں، جیسے کہ ہاں میم ہے، الف لام میم ہے، اور یعنی کہ جو اندر ہیں، جو پہلی آیت میں آ رہے ہیں، مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس کی تفسیر کے بارے میں، پر ایک نون ہے جو سورۃ القلم ہے، اور اس کی پہلی آیت نون ہے، اس کی تعریفیں تو بہت ہیں اور وہ مکی بھی ہے، اس کی تعریفیں بہت ہیں اور وہ نون ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ قرآن کا نون آخری جو ورڈ ہے شاید اس سے یہ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس میں بہت تعریفیں ہیں، کچھ کے کوئی نہیں جان سکتا، اس کا بھی کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ میری اپنی سوچ ہے۔ اگر اس کو شک ہو تو وہ قلم پڑھ لے یا اس کو ریڈ کر لے، اس کو سمجھ لے تو سمجھ جائے گا کہ یہ شاید یہی ورڈ ہو سکتا ہے جو اس سے میچ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جو اللہ کے ناموں کے نام جو بہت زیادہ، جس میں سب سے زیادہ جو اللہ کے نام ہیں نا، وہ آیت حشر ہے، آخری 3 آیتیں جو ہیں اس میں اللہ کے ناموں کا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ آئے ہیں وہ، اور کیونکہ باقی صورتوں میں اتنا نہیں، باقی صورتوں میں سب 2 کلمات میں آئے ہیں، اور بس جو سورۃ الحشر ہے اس میں اچھے خاصے ماشاءاللہ اللہ کے نام ثابت ہیں، اس میں آخری 3 آیتیں ہیں، اور جو میں بتاؤں گی ابھی اللہ کے ناموں کے بارے میں، کسی نے کمپلین کیا کہ پوری طریقے سے اللہ کے نام کو ان کے صحیح طریقے سے پڑھو، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن۔ کسی کو بھی شکایت ہو تو انشاءاللہ میں دور کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الرحمن الرحیم ومالک القدوس۔ قدوس بھی یہی معنی رکھتا ہے، بہت عالی معنی ہے، اس کا کوئی چھوٹا مطلب نہیں ہے اور کوئی ایسا مطلب ہی نہیں ہے، یہ سب ان کی لارج لمٹ پہ ہیں، ہائی لمٹ پہ، میکس لمٹ پہ نام ہیں ان سب کے، یعنی یہ کوئی چھوٹا لمٹ والا نام نہیں ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، جو نام ہے ان کو سب کو لینا اور ان کو پڑھنا، ان کو تسبیح کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ سارے اجر میں ہیں، عالی اجر میں ہیں، اور اس کی کیا کہتے ہیں، زندگی کی جو آنے والی پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس سے بھی وہ آگاہ رہتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی یعنی کہ کہتے ہیں کوئی دشمن ہو تو اس کا کوئی دشمن ہو تو وہ آ جاتا ہے سامنے، تو یہ الفاظ ایسے ہیں جب آپ ان کو پڑھیں گے، یاد کر لیں گے یا اس کو ڈیلی روٹین میں بنا لیں گے، رکھیں گے، تو وہ دشمن نہیں رہ پائے گا، اللہ کے کرم سے وہ دشمن نہیں رہ سکتا، اگر اس سے دشمنی کرنے کی کوشش بھی کی نا آپ لوگوں سے، کسی سے بھی، وہ تھکنے لگے گا، ہلکان ہونے لگے گا۔ انشاءاللہ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جس نے بھی ان کو یاد کیا ہے نا، وہ دشمن اگر اس نے برباد بھی کر دیا آپ کو یا کسی طور سے ختم بھی کر دیا نا، تو یہ میں گارنٹی دیتی ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے اس بات کا کہ وہ نا سانس نہیں لے پائے گا، وہ چین سے جی ہی نہیں پائے گا، تو
آنے والے وقت جیسے وقت ہو رہا ہے، جیسے انسان ایک دوسرے سے چڑ کر رہا ہے اور جا رہا ہے اور کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے بلا وجہ اس سے غصے میں رہتا ہے، یا کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، کہ میں تو ایسے ملاقات ہی نہیں کرتی کسی سے کہ وہ ایسے ہی نہیں کہ مجھ پر الزام دے دے، کچھ بھی ہو کنہیں کی غلطی بھی ہوتی بھی ہے تو وہ بھی میں دیکھتی ہوں ماشاء اللہ بڑے مزے سے چل رہے ہیں، نکل پڑیں. تو اتنے میں کہہ رہی ہوں ہیوی ہیں یہ باتیں، یہ چیزیں جو میں بتا رہی ہوں. تو انسان اپنی جیسے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ کے ناموں کا بھی کنٹینیو رکھے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں، مجھے نہیں پتہ یہ کون آیا، میرے خیال میں پولیس، میرے خیال میں شورلی. تو اسے کنٹینیو رکھنے سے یہ ہوگا کہ کوئی مصیبت نہیں دیکھے، کوئی مشکل نہیں دیکھے گا. میں کہہ رہی ہوں اگر کوئی مشکل ایسی آئے گی بھی نا تو دشمن ہلکان ہو جائے گا، ہلکان ہونے لگے گا، تھکنے لگے گا، کچھ کر نہیں پائے. کیونکہ میرے ساتھ بھی بہت سے ایسے حادثے ہوئے ہیں. میں اس لیے خود سب سے بڑا گواہ و شہود ہوں اپنے آپ کی سوری. تو بہت سے الزام لگے ہیں مجھ پہ، بہت سی ایسی باتیں آئی ہیں میرے گھر پہ. تو مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کہتے ہیں انسان جب آئے نا تو اس کا وجود بتا دیتا ہے وہ کتنا وجود، یعنی کہ جو آنے سے پہلے. تو وجود بتانے والا کون ہے؟ میں خود بتاتی ہوں. تو اللہ کی ذات ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں علم دے دیتی ہے کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، کہ ایسا گنڈا ہے یا نہیں، اچھا ہے یا نہیں. تو میں تو نہیں اپنے بارے میں ایسا کچھ بتا سکتی، پر میں بتا رہی ہوں کہ یہ نام نا کوئی چھوٹے نام نہیں، سب ہائی لیول کے میکس نام ہیں جو یہ میکس کے اوپر کچھ نہیں آتا میرے خیال میں. تو یہ ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا، میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گی. بس ابھی میں بتانے آئی تھی کہ آپ بھی دیکھیں اور تحقیق کریں قرآن پاک میں کہ ایسی صورتیں کیوں بنی ہیں، ان کے ناموں کا مطلب کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کہ امپاسبل ہو جائے، سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے. انسان جب ایسے امید رکھے اور توقع رکھے کہ مجھے اور جاننا ہے تو اللہ اسے ایسے علم دیتا ہے، اسے کوشش بھی کرتا رہے، ایسی طاقت بھی دیتا ہے. تو ابھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے ناموں کے باتیں میں کر رہی تھی. جو یہ متکبر روح ہے اس کی بھی بہت سی تعریفیں. ابھی میں ایک کونے میں دیکھیں، میں ایک کونے میں آتی ہوں، یہ میرے خیال میں مسٹر پولیس ہیں. ابھی ایک کونے میں یہاں پر آ کے بات کرتی ہوں، اندر نہیں بات کرتی، کسی پیشنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرتی، میں اونچی آواز میں نہیں بات کرتی، میں اپنی، کیونکہ وہاں پر ساری ان کی لینگویج چلتی ہے. سو میں ایک کونے میں آ کے بات کرتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے یہاں پہ بھی پولیس آئی ہو کے گئی. تو پھر میں کہی تھی کہ جب آپ اللہ کا ذکر کہ کوئی بھی تسبیح، میں نہیں کہہ رہی کہ 100 بار کریں، 1000 بار کریں، 1000 بار کریں، 2 لاکھ بار کریں. یہ اتنی اچھی ہیں جو آپ 7 بار بھی کریں تو اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے. بس کنٹینیو ہوتا رہے، کیونکہ یہ متکبر روح ہے، تو یہ جبار روح ہے. یہ جبار روح کا مطلب ہی یہی ہے، وہ بھی جبار روح، وہ بہت بڑا مطلب ہے، کوئی چھوٹا مطلب کسی کا بھی نہیں ہے. آپ کو اور ڈیفینیشن میں جائیں پتہ کریں کہ اس کا کیا صحیح مطلب ہے کیا. کیونکہ میں جاتی رہتی ہوں اور کچھ اور ہی باتیں ان کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ ایک میننگ نہیں ہے. کیونکہ پھر وہ جو بتاتے ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں میرے خیال میں کہ اتنی بہترین نام ہے ان کا، کوئی ایک نام نہیں ہو سکتا. ساری ٹوٹل دنیا میں جو اچھے ناموں کے جو وجہ بنتی ہے وہ ان کے اللہ کے ناموں میں ایک ثابت ہے. تو کوئی کیسی مشکل میں ہوتا ہے، کوئی کیسی مشکل میں نے دیکھا ہے، کوئی ویزوں کی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ سمدو پڑھتا جا رہا ہے، سمدو. تو کوئی کیسی مشکلوں میں. تو یہ چھوٹی باتیں میں ان پہ دیکھتی آئی ہوں. وہ پڑھتے ہیں، وہ ماشاء اللہ اتنے اچھے ان کی سیلری ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں نے کوشش کی، تھوڑی سی جان پوچھ کی تو یہ بات نکلی کہ ہم یہ تسبیح کرتے ہیں، بہت ہی اعلی مقدار میں کرتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے سے نہیں ہزاروں تک جاتے ہیں، ہزاروں سے زیادہ اوپر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم یہ تسبیح کرتے ہیں، ہم یہ تسبیح کرتے ہیں. حالانکہ ان کی ایسی نہ کوئی ایسی اسٹڈی ہے، نہ کوئی ایسی کچھ ہے، پھر بھی اچھے خاصے اس ملک میں بہت اچھے
اچھے آرام عیش و آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں بھی خود ایک بہت بڑا سیمپل ہوں آپ کے سامنے کہ میرے اوپر اتنے الزام لگے ہیں پر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں. دیر کر لیتا ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ اس پر یہ مصیبت آنے والی ہے, پر ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہمارے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے. کہیں دیر ہوتا ہے تو اندھیر نہیں ہے اس کے پاس. تو حادثے تو پہلے میرے ساتھ ہوتے رہتے تھے جدھر بھی جاتی تھی جدھر بھی پر یہ ان کو چپ کون کرا سکتا ہے جب اتنی پاورفل شخصیت آپ کے سامنے آ جائے, یا ان کو شک ہونے لگے, یا ان کو اسے لگنے لگے, گمان ہونے لگے کہ یہ عورت میں کچھ گڑبڑ ہے, کیا ہے اس میں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی ہے, وہی ذات ہے جو انسان کو نا آگے بتانے لگے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے. تو صرف وہی ذات ہے جو ثابت کرتا ہے. تو میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے, میں تو خود بہت بڑی مثال ہوں, پر میں ایسے اپنے ایک قصہ نہیں کھول سکتی. کہ کہتے ہیں کہ بھول جانا چاہیے, جو ایسے دکھ ہوں, ایسے غم ہوں, نکال دینا چاہیے اپنے ذہن سے. اور بس اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے ہر وقت, جیسے بھی حالات ہوں, جیسے بھی کارنامے ہو جائیں زندگی میں. اب وہ بھی بتاؤں گی, آپ اس کا بھی حیران ہو جائیں گے سن کے کہ میں یہاں پر کیوں, سمجھ میں آ رہا ہے میں یہاں پر کیوں. بس یہ بہت بڑا کارنامہ ہے میری زندگی کا. تو یہ بہت بڑا میرا پروفٹ سے لاسز میں ہو گیا. یہاں پر میں جب ہوں, میرا بہت بڑا ایک فائدہ کھو چکا ہے. اور مجھے بس امید صرف اس سے ہے کہ شاید کچھ ٹھیک ہو جائے. اور یہاں پر ہر کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر بالکل ٹھیک ہو جائے انسان. پھر میں کرتی بھی ہوں اور دوسروں کو ہمت بھی دیتی ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بالکل نہیں ہارنی چاہیے ہمت. تو اتنی سی بات ہے, اتنی سی چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بتائی ہیں, اور اس کے فائدے بہت بڑے ہیں, بہت زیادہ. تو آپ لوگ بھی کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس کا ایفیکٹ کیسے ہو رہا ہے. میرے ساتھ تو بہت ہی وہ تھا نا, ہائی لیول پہ ہوں میں, تو اس کی جو تاثرات ہیں میرے اوپر وہ بھی بہت ہی گہرے ہیں, بہت ہی, یعنی کہ کیا کہوں میں, کچھ الفاظ نہیں مل رہا. تو اللہ سب اس کو تکلیف بھی ایسے دیتا ہے جیسے اس کا صبر ہوتا ہے. اس کو تکلیف بھی ایسی دیتا ہے کہ وہ صبر کر سکتا ہے. تو وہی میں کہہ رہی ہوں, اس بات کے پیچھے آپ ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ جو میرے اوپر مشکلیں آئی ہیں وہ بھی بہت بہت بھاری ہیں, کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ. اب ان کو کھولنے بیٹھوں گی, یہ بہت بڑی لمبی, ان کو اگر میں کھولنے بیٹھی میرا اچھا خاصا اور اچھا گزرے گا. اتنا اچھا گزرے گا کہ میں بتانے بیٹھی, ان کی نقشے بتانے بیٹھی, ان لوگوں کے نام بتانے بیٹھی, اور کہ خسارے بتانے بیٹھی کہ وہ کتنے خسارے میں آ گئے. اگر میں یہ بتاؤں نا, یہ الگ سے 10 سال لیں گے کہ وہ کتنے بڑے خسارے میں آ گئے مجھے خسارے میں ڈال کے. اب اس سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. مجھ سے نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں, میں کوشش بھی کرتی رہتی ہوں وقت پہ پڑھنے کے لیے. تو کوئی بھی ایسی خاصیت, ایسی زبردست تعریف میری نہیں ہے, یعنی کہ میں بولوں کہ میں ایسی اچھی ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے ایسے کہ میں سامنے بھی نہیں پسند کرتی آنا, پر دیکھو ایک نہ ایک دن اللہ نے اگر لکھا ہو, نصیب میں ہو, میں آؤں گی, ضرور سامنے آؤں گی. تو ابھی تو میں ایسی ہوں, ایسی بات کروں. انشاءاللہ جب اللہ نے لکھا ہو تو میں ضرور سامنے آؤں گی. انشاءاللہ کا مطلب ہی وہ جب اس کی رضا ہو جائے, جب اس نے لکھا ہو تو کوئی نہیں بدل سکتا. جیسے ناکامی انسان کو مل جائے, اگر اس نے کامیابی لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں بدل سکتا. کچھ بھی ایسا بہتر ہو تو وہ ہو کے ہی رہے گا. کوئی بھی دنیا کا حسد جادوگر اسے نہیں بدل سکے گا. تو
ہر وقت میں تکلیف میں بھی رہتی ہوں، انجوائے بھی کرتی ہوں اور سیکھتی بھی ہوں اور بتاتی بھی ہوں سب کو کہ زندگی میں ایسا ایسا ہو سکتا ہے۔ الرٹ بھی رہنا ہے، پاورفل بھی بنے رہنا ہے اور دوسروں کو ہمت بھی دینی کہ یہاں پر صرف آپ نہیں، آنے والے کچھ سالوں میں نہ جانے کیسی کیسی حالت ہوگی، اس کا اندازہ کون کرے گا؟ کس کو ہو سکتا ہے اس کا اندازہ کہ کمنگ ایئرز کیسے ہونے والا ہے؟ یقیناً یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ویسا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے، اچھا انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے، اس سے زیادہ اچھا سال گزرے آئے، اس سے زیادہ بہتر سال آنے والا ہو۔ تو انشاءاللہ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاید آپ کے اندر ہی کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو جو اللہ کو بہت پسند ہو، اس کی دعا رد نہ ہو۔ انسان کے اندر پرفیکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتا پرفیکٹ، جتنا بھی کوشش کرے، کیونکہ شیطان اللہ نے بنایا ہے نا بھٹکانے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں آپ اسے دیکھیں گے وہ بھٹک جگہ، خوف میں آ گیا۔ پھر بھی وہ جب آپ استغفار کرتے ہو تو وہ مجلی سے معاف کر دیتا ہے، تو اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ جتنے لمٹ میں بھی چلے گئے ہو، جتنے بھی گنہگار ہو چکے ہو، استغفار چھوڑنا مت۔ جیسے کھانا پینا انسان کے لیے لازم ہے، پانی لازم ہے، ویسے اس کو بھی بنا دے الفاظ کو، استغفر اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ تو ساری گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بار، 70 بار پڑھو، 100 بار بھی پڑھو، 200 بار، 1000 بار، جتنے بھی کرنا ہے کر لو۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ ایک چیز بھی ایسے رکھے کہ وہ تھوڑا سا اس کو اجر بھی ملتا رہے کہیں سے، چاہے وہ قرآن پاک بچوں کو پڑھائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی اچھائی اپنی بیان کرنے کی کوشش کرتا رہے تو وہ بھی ثابت انشاءاللہ ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کو بھی اور دوسروں کو بھی سمجھ میں آنے لگے گا یہ بات۔ تو یہ انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں، اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جو غلطیاں ہو جائے تو استغفار ہے، یہ ہے توبہ ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب میں انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی آپ سے نئے موضوع کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، اپنی بنائی ہوئی اپنی سوچ کے ساتھ، آپ کے ساتھ اپنی سوچ شیئر کروں گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں وہاں پتہ کرو کہ میں سچ ہوں، کچھ باتیں میں بتا رہی ہوں میرے اپنے مائنڈ سے ہے۔ سو آپ بھی تحقیق کرو اور دیکھو کہ یہ سچ ہے نہیں، ایسی صورتیں پڑھ کے دیکھیں کہ میری بات سچ ہے نہیں، کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اس نے ایسی بات کیوں کی، اس کی بھی تحقیق کریں، جان پڑتال کریں۔ اور ابھی میں اللہ حافظ کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہنا، اگر پسند آئے تو شیئر بھی کرنا، نہیں آئے تو ویسے ہی رکھ دینا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سو ایسی چھوٹی چھوٹی معلومات انشاءاللہ میں دیتی رہوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور اچھا کھانا پینا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ پھر سے کل بہتر دیکھے گا۔ اچھا کھانا پینا رکھنا اور اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔